عزروہ وتوقروہ، عظمت کو دیکھو، رفعت کو دیکھو، اس نبی کی عظمت، اس کی ناموس کی حفاظت کرنے والوں کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ مصطفیٰ کی یاد میں جو مرتا ہے اس کے ایمان کی ضمانت مصطفیٰ کی یاد خود لے لیا کرتی ہے، اسے کسی بھی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اے بندے ایسے سو جا جیسے دلہن سویا ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کس کی تعظیم؟ اور ذرا نکتہ دیکھیں، آپ غور کریں، رب نے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، سب سے پہلے اللہ و رسول پر ایمان لانے کا حکم دیا، اس کے بعد میں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم و تکریم کا، ان کی توقیر کا حکم دیا، اور پھر فرما رہا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اپنے رب کی پاکی بولا کرو، عبادت کیا کرو، تسبیحات پڑھا کرو، تحلیلات کیا کرو، تکبیرات کے نعرے بلند کیا کرو، تحمیدات کے زمزمے بپا کیا کرو، رب کی تعظیم کی، تکریم کی، اپنی عبادتوں کی ساری نیاز مندیاں رب کی بارگاہ میں لٹایا کرو، لیکن اس سے پہلے مصطفیٰ کی تعظیم کر لیا کرو۔ اب غور کریں، قرآن کو لوگ پڑھتے ہی نہیں، ایمان کی حفاظت ہے نبی کی تعظیم، ایمان کی سند ہے مدینے والے کی محبت، مدینے والے کی عظمت۔ ابھی سن رہے تھے اعلیٰ حضرت کا کلام، سبحان اللہ، یہ عقیدت کے الفاظ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ واقعی میں میرے مصطفیٰ کی وہ عزت ہے، وہ عظمت ہے کہ جسے کوئی بھی انسان بیان نہیں کر سکتا ہے، جو جتنا غور کرتا ہے، جو جتنا پڑھتا ہے، جو جتنا سوچتا ہے، جو جتنی معرفت میں قدم آگے بڑھاتا ہے، وہ حیرت کے سمندروں میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ ارے ہم تو کیا ہے، آج کا کوئی عالم یا عارف تو کیا ہے، عارف حقیقت مجدد الفسانی فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ نبی کے سارے کمالات کا اظہار اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ دنیا ان کمالات کی تاب لانے کی طاقت نہیں رکھتی۔ فرماتے ہیں ایک بات آ گئی تھی ضمناً، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میرے رب کے علاوہ مجھے حقیقتاً کسی نے پہچانا ہی نہیں۔ ابو بکر سے، صدیق اکبر سے، افضل البشر افضل انبیاء بالتحقیق سے، نبیوں کے بعد سب سے زیادہ معرفت الہیہ رکھنے والے سے، معرفت رسول رکھنے والے سے مصطفیٰ فرما رہے ہیں اے ابو بکر یاد رکھو، دھوکے میں مت آ جانا، کہیں غور گمان کچھ مت کر لینا، سچائی یہ ہے کہ تم میرے غار میں ساتھ میں ہو، مزار میں ساتھ میں ہو گے، گھر میں ساتھ میں ہو، شہر میں سفر میں ساتھ میں ہو، ہجرت میں ساتھ میں ہو، تجارت میں ساتھ میں ہو، مکے میں ساتھ میں ہو، مدینے میں ساتھ میں ہو، مختلف جنگوں میں ساتھ میں ہو، ہر وقت ساتھ میں ہو، مسجد نبوی میں ساتھ میں ہو، ہر وقت میرا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، یہ سب کچھ جو دیکھ رہے ہو یہ مصطفیٰ کا ظاہر ہے، مصطفیٰ کی حقیقت کچھ اور ہے، مصطفیٰ کا باطن کچھ اور ہے۔ وہ ہے میرا نبی سبحان۔ امام ربانی اسی حدیث شریف کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سچائی یہ ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات کی یہ دنیا تاب و طاقت نہیں رکھتی، سارے کمالات کا ظہور میرے نبی کا اس دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے،
اور آج کل تو ہم اور آپ بہت اچھی طرح سے اسے سمجھ سکتے ہیں. ہم اور آپ موبائل چلاتے ہیں, جس موبائل میں جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے آپ اتنا ہی ڈاٹا اس میں فیڈ کر سکتے ہیں, اتنی ہی چیزیں آپ اس میں بھر سکتے ہیں, اتنے ہی آپ معارف, کمالات, کتابیں جو کچھ آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں وہ سب اتنا ہی کر سکتے ہیں. اگر 64 GB ہے تو اس سے کچھ کم رکھنا پڑے گا ورنہ موبائل ہینگ کر جائے گا. 32 GB ریم ہے تو آپ اس سے کم رکھیں گے تو موبائل کام کرے گا ورنہ ہینگ کر جائے گا. امام ربانی فرماتے ہیں میرے نبی کے کمالات ایسے ہیں کہ اگر سب کو ظاہر کر دیا جائے تو یہ دنیا ہینگ کر جائے گی, نظام عالم بگڑ جائے گا. اس لیے سارے کمالات یہاں ظاہر نہیں کرتے. برداشت نہیں رکھتی ہے دنیا, اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے, اس کے اندر یہ قوت نہیں ہے کہ مصطفیٰ کے سارے جلووں کو سما سکے. یہی وجہ ہے کہ رب قدیر نے قیامت کا دن مقرر فرمایا ہے کہ بروز محشر جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا سب رب کے آگے جھک رہے ہوں گے. ایسے عالم میں مصطفیٰ کی عظمت دکھائی جائے گی اور میرے نبی کے تمام کمالات کا اظہار کر دیا جائے گا. فقط اتنا سبب ہے, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, تمہاری شان زیبائی دکھائی جائے. لوگوں نے سمجھا ہی نہیں, کلمہ پڑھنے والے بہت سے ہیں, انہوں نے ابھی اس حقیقت کا ادراک ہی نہیں کر پایا. ارے زبان سے اگر کلمہ پڑھنا ہی سب کچھ ہوتا تو نہ جانے کتنے کلمہ کل بھی پڑھتے تھے, آج بھی پڑھتے ہیں اور قیامت تک پڑھتے رہیں گے. لیکن ان کا زبان سے کلمہ پڑھنا ان کے منہ پہ مار دیا جائے گا. ارے کلمہ بھی وہی قبول ہوگا جو مدینے والے کے عشق میں ڈوبا ہے, محبت رسول کی چاشنی سے دھلا ہوگا. وہی مانا جائے گا, سب نہیں مانے جائیں گے. سب کی باتوں کا اعتراف نہیں ہوگا, سب کے اقرار کا اعتماد نہیں ہوگا, سب کے اعتراف کرنے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اگر مصطفیٰ کو جاننا ہی کافی ہوتا, انہیں رسول کے طور پر پہچاننا ہی کافی ہوتا تو یہود و نصارہ بھی مومنین کاملین ہوتے. لیکن رب فرما رہا ہے یہ کافر تھے, کافر ہے اور کافر رہیں گے, اس لیے کہ مصطفیٰ کو یہ صحیح طور پر مانتے نہیں. ہمیں بھی ویسا ماننا چاہیے جیسا ان کے ماننے کا حق ہے, جیسا انہیں ماننا چاہیے ویسا مانو, اپنے جیسا مت مانو. ان کے نام پہ سب کچھ قربان کر دو. یہی فلاح و ظفر ہے, یہی کامیابی ہے, یہی دارین کی دارائی ہے, یہی کونین کی سلطانی ہے. یہاں چارہ گری کرو گے, یہاں اپنا دامن پسارو گے, یہاں کشکولے دل کھول کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ گے. ارے اس در کی گدا گری نہیں ہے, ہزاروں سلطانوں کی سلطنت پر حاوی ہونا. ان کے جو گدا ہو گئے زمانے میں بے مثال, بے نظیر ہو گئے. میرے نبی نے صرف ابو بکر کو صدیق اکبر نہیں بنایا, صرف عمر ابن خطاب کو, مکے کے سورما کو فاروق اعظم نہیں بنایا, صرف مکے کے سخی اعظم اور جواد و غنی عثمان غنی کو ذوالنورین نہیں بنایا, صرف ابو طالب کے بیٹے شیر خدا علی مرتضیٰ کو مولا کائنات نہیں بنایا, بلکہ حبشہ کے رہنے والے کالے کلوٹے بلال کو بھی اتنا عظیم کر دیا ہے کہ شام کا تاجدار بن گیا.
الفسانی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. بلال کو وہ عظمت دے دی. صہیب جو روم سے چلا آ رہا ہے, غلامی پہ غلامی جھیلتا چلا آ رہا ہے, تو مختلف لوگوں کی غلامی چاکری کر رہا ہے, لیکن مصطفیٰ کے قدموں میں کیا آیا کہ اب وہی صہیب ہے جسے بڑے بڑے تابعین اپنا آقا کہہ رہے ہیں, اپنا سردار کہہ رہے ہیں. سلمان فارس سے چلا آ رہا ہے, مختلف لوگوں کے یہاں نوکری اور خدمت اور غلامی کر رہا ہے, لیکن عظمت کا یہ عالم ہے. ارے مصطفیٰ کے قدموں میں کیا آیا؟ میرا نبی فرما رہا ہے سلمان و منا اہل البیت. ارے سنو سنو, یہ سلمان کوئی اور نہیں ہے, اب تو میرے گھر والوں میں شامل ہو. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا, اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا. وہ نوازش ہے, کیا بیان کیا جائے. میرے بھائیوں, میرے بچوں, میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, ہم سب کو صرف ایک ہی درس یاد رکھنا چاہیے, ایک سبق پڑھنا چاہیے, اور ایک ہی مطمع نظر اور مرکز نگاہ رکھنا چاہیے. وہ یہ کہ چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم, چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا دامن ہاتھ میں ہے, سب کچھ عظمت ہے, سب کچھ رفعت ہے, ساری بلندیاں ہمارے لیے ہے, ساری تاجوریاں ہمارے لیے ہے, سربراہیاں سرداریاں ہمارے لیے ہے, کشور کشائیاں بھی ہوگی, کشور کشائیاں بھی ہوگی, تاجداریاں بھی ہوگی, سربراہیاں بھی ہوگی, لیکن پہلے مصطفیٰ کی غلامی کا توق ڈال لو, دارین کی تمہیں کامرانی نصیب ہو جائے. ان کی عظمت آج لوگ ان کی عظمت پر ہر زنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کی عظمت سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ صرف ہماری اور آپ کی دین ہے. آج بزدلی اور سستی ہمارے اندر گھر کر گئی ہے. ہم ڈر جاتے ہیں, مصلحتیں دیکھنے لگتے ہیں, حکمتیں اپنانے لگتے ہیں. میرے بھائیوں یاد رکھو, ایک جملہ میں کہہ کے جا رہا ہوں, اور اس جملے کو آپ پوری تاریخ اسلام میں پڑھ لیں گے, سیرت رسول میں پڑھ لیں گے. میرے جملے کی حقانیت و صداقت کا ایک ایک حرف آپ کو ملے گا, اس میں ایک ایک حرف منہ بولتا ثبوت ہوگا. میں جملہ دے کے جا رہا ہوں, یاد رکھو, پوری تاریخ اسلام اٹھا لو, مسلمانوں نے, ایمان والوں نے, مدینے کے غلاموں نے تمام معاملات میں مصلحت اندیشی کی ہے, حکمت سے کام لیا ہے, نہ اور تواضع اور انکساری سے کام لیا ہے, بے احتمال اور برداشت سے کام لیا ہے, حلم و بردباری کا نظارہ پیش کیا ہے. لیکن صرف ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس معاملے میں کوئی حلم و بردباری نہیں, کوئی احتمال و برداشت نہیں, کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی حکمت اندیشی نہیں, کوئی مصلحت اندیشی نہیں, بلکہ ہمیشہ اور ہر موقع پر انہوں نے یہی کہا تھا, یاد رکھو ناموس رسالت وہ ہے کہ جس میں کوئی سودا برداشت نہیں کیا جاتا ہے, کسی بھی مصلحت کو دیکھا نہیں جاتا. تاریخ میں آپ پڑھ لیں, پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, بڑی بڑی انہوں نے زیادتیاں سہی تھی, انہوں نے بڑے بڑے کافروں کے ظلم و زیادتی کو برداشت کر لیا تھا, انہوں نے جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو تاریخ میں ملے گا کہ جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی کی ہمت اور جرات بھی کی تھی, انہوں نے کبھی معاف نہیں کیا. سلطان صلاح الدین ایوبی کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا, سنا ہوگا. ارناک کا بادشاہ بڑا ظالم عیسائی بادشاہ تھا, مسلمانوں پر زیادتیاں کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ مسلمانوں کا قافلہ سمندر کے راستے حج کے لیے جا رہا تھا. راستے میں اس بدبخت کے ڈاکوؤں نے حملہ کیا, مسلمانوں کا سارا قافلہ لوٹ لیا, مال و اسباب لوٹ لیا, عورتوں اور بچوں اور مردوں کو جو بچے سب کو قید کر لیا.
اس کے بعد میں بادشاہ کی بارگاہ میں جب پیش کیے گئے وہ، تو اس بدبخت نے بہت سی گستاخیاں کی، بڑا ظلم و ستم کیا، طرح طرح سے انہیں ٹارچر کیا، اور ساتھ میں اس نے ایک جملہ بولا تھا جو آج بھی تاریخ میں رقم ہے۔ اس نے معاذ اللہ کہا تھا، کہاں جا رہے تھے؟ لوگوں نے بتایا ہم مدینے جا رہے تھے، مکے جا رہے تھے۔ وہ بدبخت کہنے لگا اپنی ناپاک زبان سے، ارے جب تم مدینے جا رہے تھے تو بلاؤ اپنے مدینے والے کو، کہاں ہے؟ آج تمہاری بے کسی میں تمہاری مدد کرے آ کے، تمہاری مظلومیت میں تمہارا سہارا بنے آ کے، تمہیں ہم سے چھڑا لے جائے، تمہاری عزتوں کو بچا لے جائے۔ اس نے یہ ناپاک جسارت کی، قافلے والے تو خاموش رہے، لیکن دل کی آہ مدینے تک پہنچ گئی۔ مدینے والے نے سماعت بھی فرما دیا اور بتا بھی دیا گیا کہ گستاخیاں ہمارے دربار میں معاف نہیں کی جاتی ہے۔ ظلم معاف ہو جائے گا، زیادتی معاف ہو جائے گی، لیکن گستاخی کی سزا قتل ہے۔ وہ کل بھی تھی، آج بھی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خبر پہنچی، غیظ و غضب میں وہ زیادہ اسلام کا متوالا ایسا آگ بگولا ہو گیا کہ دن رات بے چین ہے، بے قرار ہے۔ پوری اسکیم بنائی، پہلے عکا وغیرہ شہر کو فتح کرنے کا پلان بنا رہے تھے، لیکن جو ہی یہ خبر پہنچی ساری سپاہ کو، لشکر کو جمع کیا، ایک بہت بلبلہ انگیز خطاب کیا، اور اس کے بعد میں فرمایا کہ پہلے میں چاہتا تھا، عکا سب سے مرکزی شہر عیسائیوں کا ہے، اسے فتح کرنا چاہتا تھا، لیکن سنو اب عکا سے پہلے ارناط بادشاہ کو ہمیں تہوبالا کرنا ہے، اور اسے مدینے والے کی طاقتوں کا نظارہ دکھانا ہے، مدینے والے کی عظمتوں سے مجھے آشنا کرنا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ مدینے کے غلام کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے ایسی جیداری اور بہادری کے ساتھ جنگ کی کہ اتفاق ایسا کہ وہ بادشاہ اور اس کے ساتھ میں 2 عیسائی بادشاہ گرفتار ہو کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں نظر بند کر دیے، قید کر دیے گئے۔ سلطان تمام معاملات نپٹانے کے بعد تشریف لائے، پیش کیے گئے تینوں قیدی۔ بادشاہوں کا ویسے بھی پہلے زمانے میں طریقہ تھا کہ وہ جس کا خون معاف کرنا چاہتے تھے اسے پانی کا پیالہ پیش کر دیتے تھے، تو وہ بے فکر ہو جاتا تھا کہ اس کا مطلب ہے مجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ سلطان صلاح الدین جب پہنچے، ایک ایک کا تعارف کرایا، اس کے بعد میں آپ نے پانی منگایا، اور ان میں سے ایک بادشاہ کو آپ نے اشارہ کیا کہ اسے پانی دے دو، اس نے خود پیا، اور ساتھ میں ارناط کھڑا ہوا تھا، اسے بھی اپنے بغل میں کھڑے ہوئے کو کٹورا بڑھانے لگا۔ سلطان کی آنکھوں سے شعلے اور انگارے نکلنے لگے، غضبناک ہو کے فرمایا، اے بادشاہ، میں نے پانی تجھے پینے کے لیے دیا تھا، کسی اور کو پلانے کی اجازت نہیں دی تھی، پانی تجھے پیش کیا گیا ہے، اس بدبخت کو پیش نہیں کیا گیا ہے۔ ارناط گر گرانے لگا، قدموں پہ گر گیا، حضور مجھے معاف کر دیا جائے، بخش دیا جائے، آپ تو بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، آپ کا دین تو رحم دلی کا درس دیتا ہے، پاس پاتا ہے، محبت کا اور آشتی کا اور امن و سلامتی کا درس دیتا ہے، آپ مجھے برداشت کرے، معاف کر دے۔ فرمایا سن لے، اگر تم نے صلاح الدین کو گالیاں دی ہوتی تو آج میں تجھے اپنے برابر بٹھاتا اور معاف کر دیتا، لیکن تو نے صلاح الدین کے جانے ایمان مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے، اس لیے تیرے لیے کوئی معافی نہیں۔ تلوار اٹھائی، سر تن سے جدا کر دیا اور بتا دیا کہ گستاخان رسول کی سزا کل بھی قتل تھی، آج بھی قتل ہے، اور جب تک مسلمان ہے انشاءاللہ گستاخان رسول کا سر تن سے جدا کیا جاتا ہے۔ ہمتیں رکھو، حوصلے رکھو، اپنے نبی کی ناموس پہ مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرو، کوشش کرو ہم ان کے عشق میں سچے طور پر اپنے آپ کو فنا کر دیں اور واقعی میں ان کی سچی محبت میں گرفتار ہو جائیں۔ کاش کہ اللہ ہمیں مدینے کی سچی محبت کا جام پلا دے، تو پھر آپ دیکھیں گے واقعی میں زندگی تو ان کی ہے، دنیا کی زندگی بھی ان کی ہے، اور آخرت کے تو جلوے آپ سب اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جب مزار اقدس میں جانے کے بعد ان کی برکتوں اور طاقتوں اور تصرفات کا یہ عالم ہے، تو جب تک چلتے پھرتے ہو ان کے تصرفات کا عالم کیا؟
یہ ان کی طاقتیں نہیں ہیں، یہ وہیں سے دی جاتی ہیں، پاور وہیں سے آتا ہے، قوتیں وہیں سے ملتی ہیں، ساری عظمتیں وہیں سے بٹا کرتی ہیں۔ جو جتنا مدینے کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ عظمتوں سے بالا مال ہوتا ہے۔ اگر عظمتیں چاہتے ہو تو مدینے والے سے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ جگہ کی دوری اور نزدیکی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ حضرت اشرف میاں صاحب مہروی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، یہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں، کوئی پاس رہ کے بلال ہے، کوئی دور رہ کے اویس۔ عقیدت ہونا چاہیے، محبت ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو مدینے کا سچا وفادار بنائے رکھے، مدینے کی محبت میں زندہ رکھے اور مدینے کی محبت میں موت عطا فرمائے۔